بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ احباب گرامی، ہمارا یہ سنن ابی داودشریف جلد اول کا آج 72 سبق ہے، اور یہ سبق پڑھیں گے باب تشدید فی ذالک، آگ پر پکی ہوئی چیز کے کھانے کے بعد وضو لازم ہونے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 194، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شے آگ سے پکائی جائے اس کے کھانے سے وضو لازم ہے۔ آگے حدیث نمبر 195، حضرت ابو سفیان بن سعید بن مغیرہ نے فرمایا کہ وہ حضرت ام حبیبہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ستو کا ایک پیالہ ان کو پلایا، پھر ابو سفیان نے پانی سے کلی کی تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ دیکھ کر حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے میرے بھانجے تم وضو کیوں نہیں کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھا کر وضو کیا کرو۔ امام ابو داؤد علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ زہری کی حدیث میں یابن اختی ہے کی بجائے یا ابن اخی کے لفظ ہیں، یعنی یا ابن اختی کی بجائے یا ابن اخی کے الفاظ ہیں، یعنی اے میرے بھتیجے کے الفاظ ہیں۔ اور آگے اگلا جو باب ہے باب الوضوء من اللبن ہے، یہ دودھ پینے کے بعد کلی کرنے کے حکم کے بیان میں ہے۔ حضرت عبید اللہ بن عبداللہ یہ روایت کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنا فدعا بماء فتمضمض ثم قال ان له داسامن۔ دیکھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور اس کے بعد پانی منگوا کر آپ نے کلی کی اور پھر ارشاد فرمایا، دودھ میں چکنائی ہوتی ہے اس لیے اس کے بعد کلی کر لیا کرو۔ باب الرخصت فی ذالک، یہ باب ہے دودھ پی کر کلی نہ کرنے کی رخصت کے بیان میں، کلی نہ کرنے کی سہولت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 197 ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا لیکن نہ کلی کی اور نہ ہی وضو کیا، اور آپ نے اسی طرح نماز ادا فرمائی۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس روایت میں راوی مطیع بن راشد مجہول ہیں۔ امام ابو داؤد علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ زید نے کہا مجھے اس شیخ کا شعبہ نے بتلایا تھا، مجھے اس شیخ کی طرف جو اشارہ کیا تھا، وہ مجھے جو دلالت کی تھی وہ کس نے کی تھی؟ وہ شعبہ نے کی تھی۔ دیکھیں ذرا، ہم پچھلے سبق میں بھی آگ پر پکی ہوئی چیز کے متعلق، جس کو آگ نے چھویا ہو، اس کے متعلق تفصیلی ایک بحث بیان کر چکے ہیں۔ آگ سے پکی ہوئی چیز کے بارے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ابتدائی دور میں اختلاف تھا، لیکن علامہ نبوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اب اس بات پر اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ آگ سے پکی ہوئی چیز تناول کرنے سے وضو واجب نہیں ہوتا، یعنی تمام فقہا اور تمام محدثین کا اس بات پر اب اتفاق ہے کہ آگ سے پکی ہوئی چیز اگر کوئی شخص باوضو ہو کر کھا لے تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نواقض وضو جتنے بیان کیے ہیں اس میں ممامست النار کو نہیں بیان کیا گیا، اور اسی طریقے سے مما انزاجت النار کو بھی بیان نہیں کیا گیا کہ جو آگ پر پکائی گئی ہو۔ ہاں، جو حضرات وضو کے قائل ہیں تو وہ حضرات قولی یا فعلی حدیث سے استدلال کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے یہی حدیث سے حضرت ابو ہریرہ والی بیان کی ہے۔
دیکھیں لیکن جمہور کے پاس بے شمار احادیث ان کے جواب میں ہیں جن سے وہ دلائل اختیار کرتے ہیں، جن سے وضو نہ کرنا وہ ثابت کرتے ہیں، اور وضو والی احادیث کا ایک جواب یہ دیتے ہیں کہ بھئی جو آپ کہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا آگ سے پکی ہوئی چیز سے، تو اس کا ایک جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے، اور ناسخ کیا ہے وہ یہی حدیث کہ جس سے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں فرمائے۔ اور دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں چلو مان لیں کہ وضو کا ذکر ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ یہ حکم وجوبی نہیں ہے بلکہ آگ پر پکی ہوئی چیز کے کھانے کے بعد وضو کا جو حکم ہے وہ استحبابی ہے، کیونکہ ایک چکناہٹ ہوتی ہے، تو ایک چکناہٹ کو دور کرنے کے لیے یا ایک اچھا فعال کی وجہ سے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھائی ہے تو اس کے بعد وضو کر لیا جائے، یہ ایک حکم استحبابی باقی لازم اور وجوب کا حکم نہیں ہے۔ اس کا ایک جواب یہ بھی دیا گیا کہ وضو سے مراد یہاں وضو لغوی ہے، وضو اصطلاحی مراد نہیں ہے، یعنی وضو لغوی کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ دھونا یا کلی کر لینا، باقی منہ وغیرہ دھونا یہ مراد نہیں ہے۔ اور اسی طرح آگے ہم نے جو دو باب بیان کیے ہیں، باب الوضوء من اللبن اور باب الرخصۃ فی ذلک، اب اس میں ایک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا دودھ کے بعد، اور ایک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں کیا دودھ پینے کے بعد۔ دیکھیں اصل اس میں بھی یہی بات ہے کہ دودھ میں چکناہٹ ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چکناہٹ زیادہ محسوس کی تو وضو کر لیا، اور اس کو لازم اس لیے نہیں قرار دیا تاکہ میری امت کے لیے مشکل نہ بن جائے۔ البتہ باب الرخصۃ فی ذلک جو حدیث نمبر 197 ہے، اس کے آخر میں قال زید دلنی شعبۃ علی ھذا الشیخ، یہ الفاظ ہے۔ دیکھیں اس میں امام ابو داؤد علیہ رحمہ کی غرض کیا ہے۔ امام ابو داؤد علیہ رحمہ کی غرض یہ ہے کہ مطیع بن راشد کی توثیق بیان کرنا ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ مطیع بن راشد جو ہیں یہ ثقہ ہیں، ان کی توثیق بیان کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زید بن حباب فرماتے ہیں کہ مجھے شعبہ جیسے امیر المومنین فی الحدیث نے مطیع بن راشد کی طرف حدیث لینے بھیجا ہے، گویا کہ شعبہ کے ہاں مطیع بن راشد معتبر ہیں، گویا کہ شعبہ نے مطیع بن راشد پر اعتماد کیا تھا، اس وجہ سے انہوں نے مجھے اس کی طرف بھیجا۔ تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے قال زید دلنی شعبۃ علی ھذا الشیخ کے الفاظ ذکر کیے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔